بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عزد الدولہ دلمی کے دور میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا تو اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ ملی، تو اس نے سوچا کہ اس کو ابھی بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے، وہ نہایت امین ہے، اگر کوئی امانت رکھوانی ہے تو اسی کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر وہ مسافر عطر فروش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں یہ سونے کا ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھوانا چاہتا ہوں، اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ سے اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ مسافر حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے وہاں سے کچھ طوائف خریدے اور بغداد آ کر وہ طوائف عطر فروش کو دے دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگا، کیسی امانت اور کہاں کی امانت؟ میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں ہوں اور نہ ہی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دی اور بہت منتیں کی، لیکن عطر فروش انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند موذین سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی، تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں سے کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے عزد الدولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رسی کی درخواست کی۔ عزد الدولہ دہلوی نے لکھا کہ تم 3 روز تک اس کی دکان پر جاتے رہو، چوتھے دن میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا تو تم سے ملاقات کروں گا۔ وہ مسافر 3 دن تک عطر فروش کے پاس جاتا رہا، لیکن ہر مرتبہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کرتا رہا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ عزد الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آیا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی۔ مسافر نے کہا، میں ذرا مصروف تھا اس لیے ملاقات نہ کر سکا، چند دنوں میں فارغ ہو کر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش سب کچھ سنتا رہا اور سوچنے لگا کہ یہ شخص عزد الدولہ کا بہت قریبی دوست لگتا ہے اور میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ عزد الدولہ جیسے ہی وہاں سے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی، آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو تھوڑی دیر بعد وہ ہار لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یقین کریں، میں بددیانت نہیں ہوں، لیکن آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا عزد الدولہ کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ اسے سنایا۔ عزد الدولہ نے اس عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو عزد الدولہ نے وہ ہار اس کے گلے میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس عطر فروش کو بغداد کے مرکزی جگہ پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کے گلے میں رہا اور چوتھے دن وہ سونے کا ہار اتار کر اس مسافر کے حوالے کیا اور کہا کہ امانت دار بددیانت دار نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت دار کو امانت دار تصور کر لیتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔